بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال انکم قوم تجہلون۔ اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو سمندر سے، یعنی وہ جو سمندری جھیل تھی، جب وہ مصر سے نکلے شام کی طرف، راستے میں جو سمندری جھیل عبور کی معجزانہ طور پر، لاٹھی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ یہ کئی ایک سمندری جھیلیں تھیں جنہیں بعد میں جوڑ کر نہر سوئز بنا دی گئی ہے۔ یہ عام جھیلیں نہیں تھی، سمندری جھیلیں تھیں۔ تو جب وہ انہوں نے کراس کی تو اس کے بعد ایک منظر انہوں نے دیکھا، اور یہ جو آیت ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138، یہ میں نے درجنوں ویڈیوز میں اس آیت کا اور اس واقعے کا حوالہ دیا ہے شرک کے کانٹیکسٹ میں۔ تو وہاں ایک ایسی قوم سے ان کا گزر ہوا کہ جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھے، ان کے لیے بتوں کے لیے جھکے ہوئے تھے، دھیان کر کے بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھے، یعنی جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اب یہ منظر دیکھنے کے بعد ہونا تو چاہیے تھا کہ موحدین کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ یہ بے وقوف لوگ، یہ جاہل لوگ بتوں کے اوپر اعتکاف کر کے بیٹھے ہیں، اور اللہ نے پیغمبر وقت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے ہمیں ہدایت دی، لیکن آپ کی قوم، آپ کے اصحاب کا یہ ایٹیچیوڈ نہیں تھا کہ وہ شکر ادا کرتے۔ ان میں سے کئی ایک لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک ریکویسٹ کی، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ہمارے رب کا ایک اسی طرح کا ایک خوبصورت سا کوئی بت بنا دے جس طرح یہ لوگ بت بنا کے بیٹھے ہوئے۔ اندازہ کریں وہ ایمان، انبیاء کی دعوت، توحید اور پیغمبر بھی دنیا میں موجود، دھری کی دھری رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو بڑی جاہل قوم ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جو مزاج تھا اس میں تو یہ بڑا چھوٹا فتویٰ ہے، اس سے بڑا فتویٰ آنا چاہیے تھا، لیکن پیغمبر آخری درجے تک کوشش کرتے ہیں کہ معاملات کو پازیٹیولی ہینڈل کیا جائے تاکہ مزید بگاڑ پیدا نہ ہو، اس لیے انہوں نے کہا تم تو بڑے جاہل لوگ ہو۔ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ بے شک یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ ہو جائیں گے اور یہ باطل ہو جائے گا جو وہ کر رہے ہیں۔ قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تمہارے لیے تلاش کروں، کوئی معبود تلاش کروں؟ اللہ اکبر، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے، اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اور تمہارا حال یہ ہے کہ جس برائی کے اندر باقی لوگ مبتلا ہیں تم بھی وہی برائی کر رہے ہو۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا سخت عذاب دیتے تھے، غلام بنایا ہوا تھا،
اور یہ کوئی تھوڑے بندے نہیں تھے، 6 لاکھ غلام تھے، 6 لاکھ، سب کے سب غلام، جو قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اچھا، اس میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر یہی کرتے تھے تو ان کی نسل آگے کیسے چلی؟ تھوڑا عرصہ کے لیے حرکت کرتے تھے، اس میں کچھ مکمل طور پہ تو نہیں ہوتا تھا، کوئی انٹرنیٹ کا ڈیٹا نہیں تھا، کوئی آن لائن سسٹم نہیں تھا، کہیں پتا چل گیا کہیں نہیں پتا چلا، اس طرح معاملات ملے جلے چلنا شروع ہو جاتے تھے۔ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تم پر، رب کی طرف سے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرعون کو کھلی چھٹی نہ دیتا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے فرعون کو حکم دیا کہ تو یہ کر ان کے ساتھ، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ ایک اور اہم ترین واقعہ آ رہا ہے، جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے، 30 دن کا وعدہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، انیشلی 30 دن تھا، باقی اللہ تعالیٰ بونس کے طور پہ جتنا دے دے وہی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پھر ہم نے اسے مزید 10 راتیں عطا فرما دی، سو پوری ہو گئی اس کے رب کی میعاد 40 راتوں تک۔ 40 کی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک ایک عدد کی، اس لیے وہ تبلیغی جماعت والوں نے بھی چلہ نکالا ہوا ہے کہ 40 دن آپ ایک کنٹینیوس ایک پریکٹس میں رہتے ہیں تو اس کے اثرات آپ پہ ہوتے ہیں، اور 3 چلے لگائیں تو وہ 4 مہینے بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں 4 مہینے لگا کر کام سیکھ لیں، وہ 4 مہینے انہوں نے 3 چلوں سے بنائے ہوئے ہیں، 40 ملٹیپلائڈ بائی 3 120 ڈیز، تو وہ 3 یعنی چلوں کو جمع کرتے ہیں تو وہ 4 مہینے بن جاتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو ظاہر ہے اپنی جگہ نائب بنا کے جا رہے تھے، اپنے بھائی سے انہوں نے کہا ہارون علیہ السلام عمر میں ان سے بڑے تھے لیکن منصب میں چھوٹے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنایا۔ تم میرے نائب بنو میری قوم کے اندر اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور دیکھنا مفسدین کے راستے پر نہ چلنا، یعنی نصیحتیں کی کہ اس معاملے کو صحیح طریقے سے لے کے چلنا۔ پتا تو تھا ان کو اپنی قوم کا کہ کام ڈال سکتی ہے، کیونکہ یہ تو کام ڈالا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے رب کا ایک بت مقرر کر دے، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ تو ٹینشن ہوگی نا کہ میں جہاں گا پیچھے کے کام پاڑ گئے، میری موجودگی میں انہوں نے اتنا بڑا کام ڈالا ہے تو یہ کوئی اور کام ہی نہ ڈال دیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہماری ملاقات کے لیے اور کلام کیا ان کے رب نے ان کے ساتھ، یہ صرف فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ نے ایک ہی بندے سے کلام کیا ہے انسانوں میں، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ باقی پیغمبروں کے اوپر وحی کا نزول ہوا ہے پردے میں یا فرشتے کے ذریعے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی لیکن شب معراج، وہ ملاقات تھی، اس میں 1 to 1 ایک دوسرے کے دیدار والا معاملہ جو ہوتا ہے نا وہ والا نہیں تھا، ملاقات تھی۔ اس کے لیے آپ میرا شب معراج والا لیکچر دیکھ لیں۔ اب جب ملاقات ہوئی تو ان کے رب نے جب ان سے کلام کیا تو ظاہر ہے 40 دن تک آپ کی اللہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہو۔ اب یہ گفتگو کا موڈ کیا تھا؟
جیسے ایک انسان دوسرے سے بولتا ہے جس میں الفاظ ہوتے ہیں، آواز ہوتے ہیں، نہیں، اس کی کیفیت نہیں بیان ہوئی. تو اب اتنا عرصہ بندہ 40 دن تک باتیں کرتا رہے تو فرینکنس کا لیول آپ سوچ سکتے ہیں. تو انہوں نے عرضی ڈال دی ساتھ ہی، کہا میرے رب میری خواہش ہے تو مجھے اس قابل کر دے کہ میں تجھے دیکھ لوں. بالکل اسٹریٹ فارورڈ جواب، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. یعنی اس دنیا میں اللہ کا دیدار پاسبل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیسٹنی میں مقرر کر لیا. آپ کہتے رہے بزرگوں کو اتنی دفعہ دیدار ہوا تو اتنی دفعہ دیدار ہوا، وہ آپ کہانیاں کرواتے رہے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ایسا کوئی پیکیج آفر نہیں ہوا. لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو پھر تم بھی سوچنا کہ اللہ کو دیکھ لو گے. یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے تجلی ان کو اپنی نہیں دکھائی دیدار، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ذرا سی تجلی فرمائی پہاڑ کے اوپر. اب وہ سنیں کیا حال ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ نے جو اس کی شان کے لائق ہے اپنی تجلی، روشنی، نور ڈالا پہاڑ پر، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اللہ کو دیکھ کر نہیں، اس پہاڑ کی حالت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. یہ اللہ تعالی کی انڈائریکٹ تجلی کا ان کے اوپر یہ اثر ہوا. اسی کانٹیکسٹ میں آپ وہ ذرا آیت بھی یاد کر لیں سورۃ الحشر کی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت ظاہر ہے، جب اللہ کی صفت ہے تو اس کی کوالٹیز بھی خدا والی ہیں. اللہ کی صفت ہے نا. یہ تو نبی الاسلام کو اللہ نے یہ اعجاز دیا ہے کہ ان کے سینے پر قرآن نازل ہوا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب بے ہوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام جب انہیں افاقہ ہوا. یہ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، دوائی کے بعد کہتے ہیں افاقہ جو یہ عربی دا لفظ ہے افاقہ. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یا اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، سب سے پہلے میں مومن ہوتا ہوں. اب یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، اس کے اگینسٹ جو کچھ ہوا اس پر انہوں نے اپنی اس خواہش کے اظہار کے اوپر بھی توبہ کر لی. یہ ایک شریف النفس انسان کی، ایک نیک انسان کی، جبکہ وہ پیغمبر بھی ہے، یہی خوبی ہے. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے تمام لوگوں پر اپنی رسالت کا پیغام پہنچانے کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر اور اپنے کلام کے ساتھ خاص. تو جو کچھ اب میں تمہیں دینے لگا ہوں اسے مضبوطی سے پکڑ لینا اور شکر گزار بندوں میں شامل ہونا. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. ہم نے لکھ دی موسیٰ کے لیے تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل. اب یہی وہ ایک معجزانہ اپروچ ہے جس کی طرف بنی اسرائیل نبی الاسلام کو بھی کہتے تھے کہ آپ کے اوپر آسمان سے کیوں نہیں ایسی کتاب نازل ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر دی تھی لکھی ہوئی. اب یہ ہمارے نبی الاسلام کے کیس میں قرآن جو ہے اللہ کا کلام سینے پر نازل ہوا. یہ ایک یونیک چیز ہے اور سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوا اور 23 سال تک مسلسل آلموسٹ نازل ہوتا رہا.
باقی کتابیں سلیبس کی فارم میں، قرآن سلیبس کی فارم میں نہیں ہے، حالات و واقعات کے مطابق ہے۔ اللہ کے علم میں تو ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لیکن اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ہر مشکل وقت میں یا اچھے وقت میں اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوتی تھی، مسلسل اللہ اور بندے کا ایک رشتہ قائم رہا۔ یعنی غزوہ بدر کی کمنٹری آئی ہے سورۃ الانفال میں، غزوہ احد کی کمنٹری سورہ آل عمران میں، غزوہ خندق کی کمنٹری سورہ الاحزاب میں، غزوہ تبوک کی تفصیلی کمنٹری سورہ التوبہ میں۔ اس کے علاوہ بھی حالات و واقعات کے مطابق قرآن نازل ہوتا تھا، کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی ریمیڈی آ گئی ہے۔ یہ ایک جو خوبی تھی نا، اس کی وجہ سے ایک یہ بانڈ بڑا مضبوط ہے، اور نبی الاسلام کی یہ خوبی اگلی کتابوں میں بھی رپورٹ ہوئی تھی۔ آج بھی آپ جو انجیل مقدس ہے، جو تورات اور انجیل کا ایک سمجھ لیں اکٹھا انہوں نے انارکلی لاہور بائبل سوسائٹی نے پرنٹ کی ہوئی ہے، اس میں بھی آپ جو گاسپل آف جان ہے، یوحنا کی انجیل، وہ والا جو چیپٹر ہے، اس میں آپ چیپٹر نمبر 18 میں چلے جائیں تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کی جو خوبی بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جو خوبی بیان کرتے ہیں ڈیٹرونومی میں، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا۔ اب یہ اس زمانے میں ایک بڑی یونیک چیز تھی کہ یہ نہیں ہوگا کہ تختیوں میں لکھے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اس بندے کے اوپر قرآن نازل کرے گا۔ یہ آپ کی خوبی رپورٹ ہوئی ہے۔ تو یہاں پر تختیوں پہ لکھی ہوئی وہ دی جس میں ہر طرح کی نصیحت لکھی تھی، تو اے موسیٰ علیہ السلام مضبوطی سے اسے پکڑ لو، خود بھی پکڑو اور حکم دو اپنی قوم کو، وہ پکڑ لیں اس کی اچھی باتوں کو۔ یعنی اس میں جو بھی باتیں، ساری باتیں ہی اچھی ہیں، لیکن اس کا بھی جو سب سے بہترین پہلو ہے نا، اس کی طرف وہ ایمفسائز کریں۔ ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا نافرمانوں کا شہر یا ان کے رہنے کی جگہ۔ اب اس سے مراد یعنی ان قریب تمہیں شام تک پہنچا دوں گا جہاں پر اس وقت نافرمان لوگ آباد ہیں، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا کافروں پر، اور سرزمین شام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے وہ تمہیں واپس مل جائے گی۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے، اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو کہ تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ اور تکبر کی ڈیفینیشن صحیح مسلم میں آئی ہے کہ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دیکھو، بلکہ تکبر یہ ہے، بلکہ ساتھ یہ الفاظ ہے اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے منہ پھیر لو اور دوسروں کو حقیر تصور کرو، یعنی دل گواہی دے دے کہ بات ٹھیک ہے اور قبول نہ کی، یہ تکبر ہے۔ تو جب یہ تکبر ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فتویٰ لگ جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مہر لگ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے کچھ قوانین ہے، روحانی دنیا کے قوانین ہے کہ جو شخص حق سمجھنے کے باوجود آنکھیں بند کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر گمراہی رہنے دیتا ہے۔ جو اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے علماء کیوں گمراہ ہیں؟ بھائی جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دے سکتا ہے؟ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے فلا ہادی لہ، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو اس طرح کے متکبر ہیں نا، جو حق بات قبول کرنے سے بھاگتے ہیں، ہم خود ہی انہیں اپنی آیات سے پھر دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ ہر ایک نشانی، ہر معجزہ، منہ مانگا معجزہ بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لیں
اب انہیں نظر بھی آ رہا ہے ہدایت کا راستہ ہے، اسے اپنا راستہ ہی نہیں بنائیں گے. ایسے سائیکو، ایسے ذہنی مریض، سب کچھ نظر آ رہا ہے. یہ اسی طریقے سے آج کے دور میں آپ سمجھیں کہ ایک سڑک ہے جس کے اوپر روشنیاں بھی ہیں، یا دن کے وقت سورج نکلا ہوا ہے اور اسٹریٹ سڑک آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ایک بندے کو آپ گاڑی میں بٹھائیں، اسے ڈرائیونگ بھی آتی ہو، وہ سڑک پہ چلنے کی بجائے کچے پہ اتار لے اور کوئی کھڈا تلاش کرے کہ میں ادھر جا کے ٹھوکوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار اس کا کوئی ذہنی توازن ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ گیئر الٹا لگ گیا ہوا. اللہ تو ہمارا ہدایت دیکھے، اسے راستہ نہ بنائے. اللہ اکبر. اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو گڈی جا کے ٹھوک دینا تھے، تو اسے اپنا راستہ بنا لیں. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ہمارے روشن دلائل کو، آیات کو، نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا. اور جھٹلانا پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب پتہ چل جائے کہ یہ ٹھیک ہے. یہ اگنورنس نہیں ہے، جھٹلانا ایک پتہ چل گیا کہ قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یار دنیا کا کون سا انسان ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، جو اس کے مطلب میں سے یا شیخ عبد القادر جیلانی نکال لے؟ لیکن پھر بھی وہ نکالے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. مور لگ جاتی ہے دلوں کے اوپر، آنکھوں کے اوپر، دل کے اوپر، کانوں کے اوپر، اور وہ غافل ہی رہے. بے توجہی انہوں نے برتی اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون. اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. اللہ اکبر. یعنی کوئی اگر انہوں نے دنیا میں نیک کام، اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی فلاں غیر مسلم میں بڑے اچھے کام کر رہا ہے، جی دنیا میں اللہ اس کی تعریف کروا دے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. جس نے اللہ ہی کو نہ پہچانا انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو انہوں نے کیے ہوں گے. یعنی جس نے اچھے اعمال کیے ہیں اچھے عقیدے کے ساتھ، اس کا انجام اچھا ہوگا، جس نے برے اعمال کیے ہیں اس کا انجام برا ہونے والا ہے. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد زیورات کے ذریعے ایک بچڑا بنا لیا. یعنی وہ قوم کے زیورات گرم کر کے ایک جگہ جمع کیے. یعنی وہ جو بت تھا نا، وہ جو انہوں نے اعتکاف کیے ہوئے لوگوں کو دیکھا تھا، وہ ان کے دماغ سے بت نکلا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں ان کو بنا کے دیا، انہوں نے کہا چلو سی آپ بنا لینے، پھر کون بنا لگے جائے، کام پاڑ لگے جائے بنا. جو ایک محض ڈھانچہ تھا لیکن اس میں سے آواز نکلتی تھی. وہ آواز کیسے نکلتی تھی وہ وہاں پہ تفصیل آئے گی آگے جا کے، کہ سامری جادوگر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا. ان کے قدموں کے نیچے سے ایک مٹی انہوں نے خاک کی بھر کے اس نے اس میں ڈالی، اور ظاہر ہے وہ اللہ نے آزمائش ہی کرنی تھی نا، چیک کرنا ہے نا. اس امت میں دجال چیک نہیں ہو رہا ہوگا کہ ماتھے پہ کافر لکھا ہوا ہوگا پھر بھی لوگ مان رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا، انہوں نے اتنی بھی عقل استعمال نہیں کی. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ نہ تو وہ کوئی بات کر سکتا ہے اور نہ کوئی ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہے؟ اندازہ کرے جب بندے کا گیئر الٹا لگ جائے تو لیول کیا ہے کہ وہ صرف ایک سیٹی کی آواز آ رہی ہے، کوئی الفاظ نہیں ہے کہ وہ گائے کوئی کلام کر رہی ہے. پھر بندہ کوئی سیریس ہو جاتا ہے نا کہ بھی اردو بول رہی ہے یا عربی ہے عبرانی ہے، نہیں، بس ایک سیٹی کی آواز جو کبھی کبھی ہمارے کالر مائک میں بھی آ جاتی ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا ہے تمہارا، یہ اس رب کا بت ہے. تو
تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ اتنی انہوں نے عقل نہیں استعمال کی کہ اگر بت ہے تو اسی سے پوچھ لے کہ بھئی تو بت ہے تو ایک دفعہ تو ہی مجھے کلمہ پڑھا دے، تو گائے کلمہ ہی پڑھا دے صرف ایک آواز کے اوپر. اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا انہوں نے اس کے اندر سوراخ ایسے رکھا ہو جیسے بانسری کو آپ بجاتے ہیں، ہوا گزارتے ہیں تو اس میں سے آواز نکلتی ہے. سیٹی کی آواز ہے، کوئی باتیں نہیں ہے، کوئی گفتگو نہیں، کوئی الفاظ نہیں ہے، مت ماری ہوئی ہے. یہ اسی طرح کی مت ہے یار. اگر یہ ان لوگوں کی پیغمبر کی موجودگی میں مت ماری گئی ہے، اور یہ کوئی تھوڑے لوگ نہیں تھے، 70,000 لوگ تھے بنی اسرائیل کے جنہوں نے یہ، یعنی وہ 6 لاکھ میں سے 70,000 ایسے نکلے. پھر انہیں ایک دن میں قتل کیا گیا تھا، قتل مرتد کی سزا. اور اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا تمہاری توبہ یہی ہے کہ اب تمہیں قتل کیا جائے تو دنیا سے تمہاری معافی ہو جائے گی، آخرت میں جنت ملے گی، لیکن دنیا میں اب تمہیں رہنے کا حق نہیں ہے. توبہ ہوئی ہے بڑی مشکل طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا نہ وہ کوئی باتیں کرتا، نہ کوئی ان کو بتا سکتا، ایک انسان جتنا بھی لیول نہیں ہے اس کا. بس سیٹی کی آواز آ رہی ہے اس کے پیچھے، انہوں نے اسے خدا بنا لیا اور وہ بڑے ظالم بن گئے. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جب وہ سخت پشیمان ہوئے، کفے افسوس مننے لگے، اور انہیں نظر آیا کہ ہم تو بہک گئے، تو پھر وہ اللہ کے حضور متوجہ ہوئے. اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں بخشا نہ تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، وہ سخت غصے کی حالت میں تھے اور غم کی حالت میں بھی تھے، کیونکہ سورہ قصص میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ ہی انہیں بتا دیا تھا کہ پیچھے کام پہ گیا جائے. جی، کہ سامری نے انہیں گمراہ کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا. اب وہ آئے ہیں غصے میں، غصہ بھی ہے اور غم بھی ہے. پہلا تو غصہ نکالا اپنے بھائی پہ، کہا ہے میری قوم کتنی بری جانشینی کی ہے تم نے میرے بعد. کیا تم نے جلد بازی کی اپنے رب کے فرمان کی؟ یعنی انتظار کرو، میں رب کے حکم لینے گیا تھا، تمہیں کون سا حکم ایسا آ گیا کہ تم یہ کام کر لو؟ انہوں نے وہ تختیاں پھینک دی زمین پر. کوئی گستاخی نہیں ہوئی سرکار. یہاں جناب قرآن کو پیٹ ہو جائے، کہتے ہیں گستاخ ہو گیا. جو اوریجنل تورات اللہ نے دی تھی وہ انہوں نے زمین پہ رکھ دی، تو کوئی گستاخی نہیں ہوئی. کوئی 295A نہیں ہوئی. اس پہ 295C نہیں لگتی، A لگتی ہے. A توہین مذہب پہ ہوتی ہے، C جو ہے وہ نبی اسلام کے والے سے. کوئی 295A نہیں لگی. یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، کیونکہ توہین کی نیت سے نہیں انہوں نے پھینکی تھی، زمین پہ رکھی تھی. یہ نہیں ہوا کہ وہ ٹیبل بنوائے ہو اس کے اوپر رکھی ہو. یہ میں آپ کا دماغ بھی ساتھ ساتھ کھولتا ہوں. بہتر ہے آپ ڈیسک کے اوپر رکھیں، وہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو جب تورات لا کے پیش کی تو اپنے پیٹھ کے نیچے سے آپ نے تکیہ نکال کے تورات اس کے اوپر رکھی تھی، ریسپیکٹ دی تھی. لیکن اگر کوئی زمین پہ بھی رکھ جاتا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ اس کے اوپر لگ جائے گا، جب تک کہ اس کی توہین کی نیت نہ ہو. قالین بچھا ہوا ہے، آپ قرآن بڑے سائز کے، آپ کے پاس کوئی ڈیسک نہیں ہے،
کتنی دیر آپ جھولی میں اٹھائیں گے؟ درد ہو جائے گا. زمین پہ رکھ کے اگر پڑھ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کسی کے سامنے نہ پڑھنا. وہ گارنٹی میں نہ دیتا تھا. تسی آیتاں حدیثاں دکھاندے رہ جاؤ گے, وہ کدھر آیتیں حدیثیں ماننے والے ہیں, وہ چھوڑیں گے نہیں. تختیاں پھینک دی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے سر کے بالوں سے پکڑ لیا اور کھینچا, اپنی طرف پکڑ کے کھینچا. دوسری جگہ آتا ہے داڑھی بھی کھینچی, اس سے وہ مٹھی داڑھی بھی ثابت کرتے ہیں, کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی رکھی ہوتی تو کھینچی نہ جاتی. واقعی بات صحیح ہے, مٹھی تو ہوئے گی نا, یعنی ہاتھ تو مٹھی داڑھی پہ ہی پڑتا ہے نا, چھوٹی داڑھی سے ہاتھ نہیں سی پہنا. بال وہ داڑھی اگر ان کی چھوٹی بھی ہوتی, سر کے بال تو تھے نا, وہ پکڑ کے انہوں نے بالوں سے کھینچا. انہوں نے کہا, ہارون علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میری ماں جائے, یعنی ہماری ماں کامنا, یعنی باپ بھی کامنا, لیکن ذرا شفقت میں ماں کو یاد کیا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, تھوڑی ان کے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے کہ تیری ماں تو اور میری ماں تو ایک ہے, میرے ساتھ تو اس طرح نہ کر. اللہ اکبر. بے شک اس قوم نے مجھے بے بس کر دیا, اور یہ تو اس لیول پہ اترا ہے کہ مجھے بھی قتل کر دیتے. تو دشمنوں کے سامنے آپ میرا مذاق تو نہ بنائیں, یہ لوگ کل کو یعنی مجھے کہیں گے کہ دیکھنا تیرے وال کھینچے سن نا موسیٰ نے. تو ظاہر ہے وہ عزت تو ہر بندے کو پیاری ہوتی ہے, اور مجھے اس قوم کے ساتھ تو شمار نہ کریں. میں نے یعنی انہیں روکا بھی تھا, یہ نہ سمجھے کہ میں نے انہیں منع نہیں کیا یا میں نے اس سسٹم کا حصہ بن گیا ہوں. میں نے تو ان کو اپنی طرف سے روکنے کی پوری کوشش کی تھی. دوسری جگہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھے پتا چلا تھا انہوں نے کام ڈال دیا, تو پیچھے آ جاتا میرے. تو ان کا پیچھے آ جاتا تو یہ کوئی تھوڑے بہت جو سنبھالے ہوئے تھے یہ بھی جاتے رہتے. ابھی دیکھیں سنبھال تو لیے نا, 6 لاکھ میں سے 70,000 ہی گئے نا, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہنے لگے کہ اگر میں آپ کے پاس آ جاتا تو آپ نے کہنا تھا کہ قوم کو اسی حالت میں چھوڑ کے آ گیا, تو میں اس لیے نہیں آپ کے پاس آیا. اپنی طرف سے انہوں نے صحیح ڈیسیژن کیا. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. تو انہوں نے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے, اے رب میرے بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی. اب اندازہ کریں نہ ان کی غلطی نہ بھائی کی غلطی, لیکن اللہ کی شناخت رکھنے والے لوگ کتنے اللہ سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے, غلطی قوم نے کی ہے, معافیاں وہ اپنے لیے پہلے مانگ رہے ہیں. یعنی جتنا اللہ تعالیٰ کا کسی کو تعارف ہوتا ہے نا, اتنا ہی وہ گاڈ اورینٹڈ ہوتا ہے. اور داخل کر ہمیں اپنی رحمت میں, اور بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. بے شک جنہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود کے طور پر, عنقریب انہیں پہنچے گا ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیا کی زندگی میں. اسی طریقے سے سزا دیا کرتے ہیں ہم بہتان باندھنے والوں کو. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اور جنہوں نے کیے برے کام اور پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے, بے شک تیرا رب اس کے بعد ان کے لیے غفور الرحیم ہے. یہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ زبانی کلامی توبہ نہیں, صحیح والی توبہ. اللہ نے فرما دیا کہ میں نے توبہ قبول کس کی کرنی ہے, کہ وہ جو گناہ کرنے کے بعد رجوع لے آئے اور پھر ایمان لے آئے, یعنی کہ پھر وہ اپنے آپ کی اصلاح کر لے, اس کے بعد تیرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تختیاں اٹھائیں
آئے تو وہ تختیوں کی تعلیم دے رہے تھے، لیکن آگے ایک پوری گیم ہی پلٹی ہوئی ہے. خیر پھر وہ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، سارے معاملات طے پا گئے، تو پھر اب انہوں نے تختیاں اٹھائیں. اس میں تحریر تھی ہدایت اور رحمت کی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اور چن لیا موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہم سے ملاقات کے لیے. یہ بھی انہوں نے ایک خواہش ظاہر کر دی تھی. وہ سورہ ال عمران میں، سورہ النساء میں بھی آیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروا دیں جس طرح کی ملاقات آپ نے کی ہے. خیر وہ پھر 70 بندے چنے گئے کہ یہ جائیں گے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، باقیوں کا ایمان انہی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا. اندازہ کریں، اتنا کچھ دیکھ کے بھی ابھی تسلی نہیں ہو رہی. تو جب وہ ملاقات کے لیے گئے تو انہیں زلزلے کے جھٹکوں نے آ لیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب اگر تو چاہتا ہے تو ہلاک کر دے انہیں اس سے پہلے اور مجھے بھی. کیا ہمارے اندر موجود چند بے وقوف لوگوں، احمقوں کی غلطی کی وجہ سے ساروں کو سزا دی جائے گی؟ یعنی یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہوا ہے وہ لوگوں کی خواہش کے اوپر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنا جلال فرمایا، کیونکہ اللہ کی تو شان ہی نہیں ہے کہ ہر شخص کے ساتھ کلام کرے سوائے اپنے پیغمبروں کے. اے اللہ یہ تو تیری طرف سے ایک آزمائش تھی. تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. تو ہی ہمارا پشت پناہ ہے، پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے. آمین. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. اور ہمارے لیے لکھ دے اس دنیا میں حسنہ، خیر و برکت، اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع لاتے ہیں. یہ دعائیں جب کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جواب آیا ہے. اب تو اسی کو پہنچتا ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ اسے گناہوں کے سبب میں عذاب دوں، لیکن میری رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے. میری رحمت نافرمانوں کے لیے بھی ہے، تابع فرمان لوگوں کے لیے بھی ہے. لیکن ذرا وہ فرق ہے اس رحمت کا. نافرمانوں کے لیے یہ ہے کہ ڈھیل ملتی ہے، اور جو تابع فرمان ہے ان کو انعام تو ملتا ہی ملتا ہے. لیکن غضب ہوگا ان پر جو میری نافرمانی کریں گے. تو میں لکھ لوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور جو ہماری نشانیوں کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، ان کے لیے میں اپنی رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اپنے حضور لکھ لوں گا.